آمد کا ذکر کیا اور چند صفات کے ساتھ اپنے محبوب کے بھیجنے کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس کائنات انسانی میں شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا، مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کا معنی ہے اللہ کے دشمنوں اور دین کے منکروں کو دوزخ کا ڈر سنانے والا۔ ان تین شانوں کے ساتھ اپنے حبیب کے اس کائنات میں آیت کریمہ اس مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر ان شانوں کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا، اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ اب خطاب ہو رہا ہے تاجدار کائنات کی امت اور انسانیت سے۔ پہلا خطاب اپنے حبیب سے کیا کہ پیارے ہم نے آپ کو ان شانوں کے ساتھ بھیجا۔ اب اس انسانیت سے خطاب ہے جن کی طرف محبوب کو بھیجا جا رہا ہے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے کائنات والو میں نے اپنے حبیب کو ان شانوں اور ان صفات اور ان کمالات کا پیکر بنا کر بھیجا، اس لیے تاکہ میرے حبیب کو دیکھ دیکھ کر اس کے بھیجنے والے خدا پر ایمان لے آؤ، اس کے بھیجنے والے رب پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ گویا خالق کائنات اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرما رہا ہے کہ پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اب ہر ایک شان ان میں سے ایک الگ مضمون ہے، مگر اس وقت وہ موضوع نہیں، جس اجمالی ذکر حضور کی شانوں کا، مگر اس خاص مقصد کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا حبیب ان شانوں، عظمتوں اور کمالات کے ساتھ آپ کو بھیجا، اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ حبیب اس لیے بھیجا تاکہ کائنات والے دیکھیں تجھے اور مانیں مجھے، دیکھیں تجھے اور مانیں مجھے، چونکہ مجھے تو دیکھ کوئی نہیں سکتا، میں تو نظر آنے سے پاک، کوئی آنکھ جلوائے حسن الہی کا مشاہدہ کر نہیں سکتا، کوئی کان اس کی آواز کو براہ راست سن نہیں سکتا۔ تو فرمایا حبیب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ دیکھیں تجھے اور مانیں، بولیے مانیں مجھے، قربان جائیں خود کو منوانے کے لیے جلوہ مصطفیٰ دکھایا، خود کو منوانے کے لیے جلوہ، فرمایا اگر مجھے ماننا چاہتے ہو تو دیکھ تو سکتے نہیں، سن پھر کیسے مانو؟
اس کے لیے فرمایا میرے حبیب کی عظمتوں، شانوں، کمالات اور رفتوں کو دیکھتے جاؤ اور دیکھ دیکھ کر اس کے بھیجنے والے خدا پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ، فرمایا حبیب دیکھیں تجھے مانے مجھے۔ اب جلوہ محبوب دکھا کر جب خود کو منوا لیا، بولیے خود کو منوا لیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مانا کیا کہ تمہیں اللہ پر بھی ایمان مل گیا، رسول پر بھی ایمان میسر آ۔ اب حاضرین محترم، دولت ایمان مل جانے کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ مولا تو نے منوا تو لیا، منوا تو لیا، ایمان تو لے آئے، اب بتا ایمان لانے کے بعد ہم نے کرنا کیا؟ ایمان لانے کے بعد کرنا کیا؟ بولیے، کہ ایمان تو ایک عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نے اقرار کر دیا، دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ ہمیں تیری الوہیت پر، تیری ربوبیت پر ایک کامل یقین مل گیا، وہ ایک فکر، ایک سوچ اندر پختہ ہو گئی، عقیدہ تو آ گیا، مگر اس عقیدے کے بعد کوئی عمل بھی تو ہوگا، کوئی عمل بھی تو، بولیے کہیں سے عمل کی ابتدا بھی تو ہوگی۔ اب خود کو منوانے والے خدا ذرا یہ تو بتا ہم سے مزید کروانا کیا؟ اس کے بعد کون سا عمل، کہاں سے اپنے اعمال کو شروع کرنا؟ اب آئیے خالق کائنات نے آیت کریمہ کے اگلے حصے میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تمہیں اللہ رسول پر کیا مل گیا؟ ایمان میسر آ گیا، تو ایمان لانے کے بعد پہلا عمل جسے قرآن کی تعظیم ہے۔ باری تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں پر، ایمان مل گیا، ایمان کے بعد پہلا حکم کیا ملا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ کا اونچا بولیے، ادب کرو، پھر بولیے ادب۔ ہم ادب کے لیے سراپا ادب بن گئے، حاضر خدمت ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب کا ادب بجا لانے کے بعد پھر کیا کرنا؟ ادب بجا لانے کے بعد بولیے مزید کیا کرنا ہے؟ اب قرآن مجید کا دوسرا حکم آیا، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اور آگے وَتُوَقِّرُوهُ، پوچھتے ہو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر ادب کرو۔ کیا کرو؟ پھر ادب، اور ادب کرو، اور کیا کرو؟ مزید ادب کرو۔ قربان جائے مولا تیرے سکھانے پر اور تیرے محبوب کے ادب بتانے پر۔ وَتُعَزِّرُوهُ بھی ادب ہے، وَتُوَقِّرُوهُ بھی تعظیم بھی کرو، میرے مصطفیٰ کی توقیر بھی کرو۔ ادب پھر ادب اور ادب، ایک بار نہیں بلکہ دو بار ایمان لا کر کس کا حکم دیا؟ ادب کا، اونچا بولی ادب کا، ادب مصطفیٰ کا۔ جب دوسرا حکم بھی آ چکا، اب آگے پھر سوال پیدا ہوا کہ مولا ادب کا حکم تو دو بار دے چکا، وہ تو ایک بار بھی دیتا تو کافی تھا، اس کا ایک بار کہنا بھی کوئی معمولی بات تو نہیں۔
مگر کتنی بار؟ دو بار ڈبل حکم دیا، کس کا؟ محبوب کے ادب کا۔ عرض کی باری تعالیٰ آگے کیا کرنا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب میرے حبیب کے ادب کا حق ادا ہو جائے اب آؤ تو سبحوہ، اس کی تسبیح کرو، سبحان اللہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی ثنا کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے آگے سجدہ کرو، اس کی باقی بیان کرو۔ بکرتم و اصیلا، صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور عبادت بعد میں کرنا۔ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے مصطفیٰ کا ادب پہلے بجانا۔ محبوب کا ادب کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ پہلے ہے، تسبیح خدا بعد میں۔ تسبیح خدا بولیے گویا قرآن مجید نے ایک ترتیب بیان کر دی، اور قرآنی ترتیب کے مطابق جس کو ایمان مل گیا، ایمان لا کر اس کے لیے پہلا حکم کیا ہے؟ ادب۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ پھر ادب۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ رب کی تسبیح، رب کی عبادت۔ یہاں سے پتہ چلا کہ عبادت خدا بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ اونچا بولیے، ادب مصطفیٰ۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال آئے گا کہ اللہ کی عبادت سے حضور کا ادب پہلے کیوں؟ بولیے، اس کی عبادت بعد میں رکھی اور محبوب کا ادب پہلے کیوں رکھے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس کی بیان کردہ ترتیب، اس میں کوئی تو حکمت، کوئی تو راز کی بات، چونکہ اللہ سے بڑا حکیم اور دانا تو کائنات میں اور وہ سب سے بڑا حکمت والا۔ بے شک یہ ترتیب رکھی اس لیے تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ادب کو پہلے کیوں رکھا اور عبادت کو بعد میں کیوں رکھا۔ فرمایا ادب پہلے اس لیے کہ مصطفیٰ کا ادب عین ایمان ہے۔ بولیے، ادب کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور رہ گئی رب کی عبادت، رب کی عبادت اسے بعد میں کیوں رکھا؟ فرمایا میری عبادت وہ نیک عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ بولیے، نیک عمل۔ عبادت سے نیک عمل جنم لیتا ہے اور ادب سے ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ لہذا پورے قرآن میں از اول تا آخر اللہ نے ہر جگہ ترتیب یہ رکھی، آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پھر نیک عمل، پہلے ایمان ہے اور پھر بولیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے نکلنا ہے اس کے لیے بھی پہلے ایمان پھر اعمال صالحہ۔ کامیابی کی منزل کو پانا ہے تو پہلے ایمان پھر اعمال صالحہ۔ جنت تک پہنچنا ہے تو پہلے ایمان اور پھر نیک اعمال۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان پہلے ہے اور باقی اعمال بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر، تمام نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اگر ایمان ہے، ایمان سلامت ہے تو آپ کا ہر نیک عمل قبول ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی نیکی۔ قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی، شرط یہ ہے کہ ایمان رہنا چاہیے، ایمان سلامت رہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی بھی قبول نہیں ہے. تو لہٰذا جب ایمان شرط اول ٹھہرا تو فرمایا نیکی کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، اور ایمان کے کمال کے لیے شرط مصطفیٰ کا ادب ہے. کیا ہے حضور کا ادب. کیونکہ ادب رسول کے بغیر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ادب کو پہلے رکھا اور نیک اعمال کو، اپنی عبادت کو. بولیے آئیے سیم یہی ترتیب جو یہاں سورہ فتح میں بیان ہوئی، اس سورہ فتح کے فوراً بعد آگے متصل دوسری سورہ ہے سورہ الحجرات. سبحان اللہ. اور سورہ الحجرات کی پہلی 5 آیات، کتنی؟ پہلی 5 یاد. 5 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک، 5 آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہے؟ ادب. ادب بارگاہ. کیسے کیسے اس نے آداب سکھائے. اس وقت ان 5 آیات کے مضمون پر گفتگو تو ممکن، مگر پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 1 اور اس آیت نمبر 1 کے بھی پہلے چند الفاظ، آئیے ان پر غور کیجیے. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اب یہ ادب سکھایا گیا. کیا؟ کس بات کا ادب؟ ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. کیا نہ کرنا؟ آگے نہ بڑھنا. آگے نہ بڑھنا، کیونکہ کسی سے آگے بڑھنا یہ بے ادبی ہے. اور دست بستہ غلامانہ سر جھکائے پیچھے پیچھے رہنا میرے حبیب کا ادب بجا لانا. باری تعالیٰ کس معاملے میں آگے نہ بڑھے؟ کہاں آگے نہ بڑھے؟ کدھر پیچھے رہے؟ اب آ جائیے اس آیت کریمہ کے ذرا شان نزول کو دیکھیں. تو آئمہ مفسرین نے یہاں اس آیت کریمہ کے شان نزول میں 2 واقعات کو بیان کیا. پہلا واقعہ بیان یہ کیا کہ بعض صحابہ کرام جو مدینہ پاک سے باہر دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے تھے، انہوں نے عید قربان کے دن اپنی قربانی کے جانور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے ذبح کرنا. اور مسئلہ شرعی یہی ہے کہ جو شہری آبادیاں ہیں، بڑے قصبات جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں تو نماز عید سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں. پہلے نماز پڑھیں گے، پھر اونچا بولیے، پھر قربانی کریں. مگر ڈیروں پر دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے جہاں عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی، تو وہاں ان کے لیے اجازت ہے، چونکہ نماز تو ہے نہیں. لہٰذا جب طلوع آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی قربانی کر سکتے ہیں. تو اہل مدینہ انہوں نے تو آقا کے ساتھ نماز بھی پڑھنی تھی اور حضور کے ساتھ قربانی بھی کرنی تھی. مگر جو باہر دور دراز دیہاتوں میں تھے، وہ شریعت کے حکم کے مطابق، چونکہ وہاں نماز تو تھی نہیں، سو وہ سورج نکلا جب تو انہوں نے کیا کیا؟ قربانی کر رہا تھا. جب قربانیاں کر چکے اور آئے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے، ملاقات کے لیے، یہاں آ کر مدینہ پاک میں انہیں پتہ چلا کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا. بس اتنی بات جو ہوئی، اس پر خالق کائنات جبرائیل امین کو بھیجا. ادھر کہا حبیب یہ جو تیری قربانی سے پہلے قربانی کر کے آئے،
انہیں فرما دو کہ تمہاری قربانیاں ہم نے قبول ہی نہیں، سبحان اللہ، تمہاری قربانیاں ہم نے، قبول ہی۔ واپس جاؤ اور میرے محبوب کی قربانی کے بعد پھر قربانی کرو۔ ادھر جبرائیل پیغام لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ، رب کائنات فرما رہا ہے آج دنیا کو اپنا ادب سکھا دو اور کہہ دو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، پہل نہ کرنا۔ یہ ایک واقعہ مفسرین نے بیان کیا قربانی کا، اور سیم اسی طرح کا دوسرا واقعہ بیان کیا ہے روزے کا۔ کس کا؟ کہ رمضان کے چاند نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں ابھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی واضح اعلان نہیں ہوا تھا، اور بعض دیہاتوں میں صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید رمضان شروع ہو چکا، وہ روزہ رکھ لیا، اور ابھی حضور نے روزہ، تو وہ روزہ پہلے رکھ بیٹھے، کچھ قربانی پہلے کر بیٹھے۔ اب واقعہ جو بھی ہو، مگر جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جنہوں نے قربانی کی تھی وہ قربانی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بولیے، اللہ کے لیے۔ اونچا بولیے۔ اللہ کے لیے۔ قربانی بھی اللہ کی عبادت، روزہ بھی اللہ کے لیے۔ بولیے اللہ کی عبادت۔ عبادت۔ اب عمل کرنے والے، روزہ رکھا یا قربانی کی، وہ عمل کرنے والے کوئی گستاخ بے ادب لوگ نہیں تھے، وہ تو حضور کے عاشق تھے، صحابہ کرام ہیں، دیوانے ہیں، ان کے دل میں کسی بے ادبی کا کوئی شائبہ، گستاخی کا کوئی ارادہ نہیں، انہوں نے تو بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کیا، روزہ رکھا تو وہ بھی اللہ کی عبادت سمجھ گئے، قربانی کی تو وہ بھی اللہ کی عبادت سمجھ کے، اور بغیر کسی گستاخی کے ارادے کے، غیر ارادی طور پر، چونکہ عمل حضور کے عمل سے پہلے ہو گیا، خالق کائنات نے فرمایا اگرچہ ارادہ بے ادبی کا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود رب کائنات نے فرمایا جہاں بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جا سکتا ہو، اور میرے محبوب کے ادب میں جہاں احتیاط نہ برتی جائے، ہمیں وہ عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں، لہذا عمل کی قبولیت کے لیے فرمایا چونکہ میرے محبوب کے عمل سے پہلے عمل کر بیٹھے، حضور کے عمل سے پہلے جو عمل کر بیٹھے، اس عمل کو رد کر کے خالق کائنات نے بتا دیا کہ لوگوں میری نگاہ میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے میرے حبیب کا ادب ہے، پھر میری عبادت۔ یہ وہی ترتیب ہے جو سورہ فتح میں بیان ہوئی کہ میرے حبیب کا ادب پہلے ہے اور میری عبادت، بولیے، بعد میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ عبادت روزے کی شکل میں ہو، وہ عبادت قربانی کی شکل میں ہو، یا وہ عبادت تسبیح اور نماز کی شکل میں ہو، ہر عبادت بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب سب سے پہلے ہے، چونکہ اس ادب سے ایمان متحقق ہوتا ہے، اور قربانی ہو، روزہ ہو، نماز ہو، ان ساری عبادات کے ذریعے نیک عمل وجود میں آتا ہے، تو فرمایا سارے نیک اعمال بعد میں ہیں، ایمان سب سے پہلے، ایمان سب سے، اور اس ایمان کی جان ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، چونکہ ادب اور محبت یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینے، چونکہ آپ کسی کا کامل ادب اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک دل میں محبت نہ ہو، بغیر محبت کے ادب، بولیے، ہو سکتا ہے؟ بتائیے، اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہو آپ اس کا ادب کریں؟